قرآن کی حقانیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی عربیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور قرآن جلا دیا، قرآن جلا دیا۔ میں نے کہا گورے، قرآن جلا کر تو نے بتا دیا کہ اس کا مقابلہ تیرے پاس نہیں ہے۔ قرآن جلانے کا مطلب ہے کہ تم اخلاق سے نہتے ہو گئے، تم ضابطے سے عاری ہو گئے، تم ہار گئے۔ اگر علم ہوتا تو قرآن کی آیتوں کا جواب لاتا۔ قرآن کو جلا کر تم نے بتایا کہ قرآن کو روکنے کی طاقت تم میں نہیں۔ یہ جلا دینا یہ تمہاری احساس محرومی ہے، یہ تمہاری شکست ہے، یہ علم نہیں ہے۔ کہتے ہماری سب سے بڑی سیولائز سوسائٹی ہے۔ میں نے کہا سیولائز سوسائٹی دھاندلی کرتی ہے یا علمی بات کرتی ہے؟ تم نے قرآن کو جلایا یا جناب سید عالم کے خاکے بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس گھٹیا حرکت پر آئے اس لیے کہ تم میں علمی وقار نہیں رہا، اس لیے کہ علم ہے تو قرآن میں ہے اور ذات مصطفیٰ میں ہے۔ جو وہ کہتے ہیں اس کے آگے کوئی مائی کا لاڑل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تم نے جلا کر ہار محسوس کی ہے، قرآن تم نے جلایا، لیکن اصل میں یہ اسلام کی فتح کا نعرہ۔ یورپ سن لے، قرآن کے دشمن سن لے، تم اس کو روک نہیں پاؤ گے، اس کو روک نہیں پاؤ گے۔ ولید بن مغیرہ جیسے لوگ طاقتور تھے، اہل زبان تھے، اہل محلہ تھے، اور مسلمان تھے بھی 4-5، لیکن روک نہیں پائے۔ قرآن نے ان میں سے بندے شکار کیے، قرآن نے ان میں سے بندے شکار کیے۔ وہ عمر، قرآن جب اس کی بہن نے پڑھا تو قرآن نے وہی شکار کیا۔ تو قرآن خود اپنے ہدف کو پکڑتا ہے، تو لہذا سن لو، قرآن انسانیت کی ہدایت ہے۔ جہاں انسان ہوگا قرآن ہر پہاڑ کو عبور کرے گا، ہر طوفان کو عبور کرے گا، ہر بیرر کو توڑے گا اور اس انسان تک پہنچے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہر انسان کے دل پر وہ دستک دیتا ہے۔ تو سیانے بنو، حق کا ساتھ دو۔ قرآن کو نہ کوئی جن روک سکتا ہے، نہ کوئی انسان روک سکتا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں تک انسان ہے اور اس کے اندر جو تڑپ اور جستجو ہے، اس کا جواب صرف اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس کے اندر جستجو اپنے رب کے لیے ہے، اپنی آخرت کے لیے۔ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں؟ جیسے اس کی جوانی ڈھلی تو احساس بڑھنے لگا، اپنے بارے میں سوچنا بڑھنے لگا، میں کون ہوں، اکیلے میں گمسم ہے۔ اس کا جواب صرف قرآن دیتا ہے۔ تو قرآن کو کوئی نہیں روک سکتا، قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔